ہم اپنے پیاروں کو انتقال کے بعد دفناتے ہیں غم تو ضرور ہوتا ہے، اور تقاضا ہے انسان کی فطرت کا کہ کیا کریں، جس کے ساتھ انسان اتنے سال گزارتا ہے، جو خون ہے، ٹکڑا ہے اپنا، اگر وہ جدا ہو جائے تو تکلیف اور اذیت تو ہوتی ہے۔ لیکن سعد نہیں، عثمان ابن مظعون صحابی رسول ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ نے، اب بیٹے کا انتقال ہونا بہت بڑی، پروردگار عالم تمام ہی مومنین اور ان کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، بہت بڑی مصیبت کی بات ہے، خدا کسی باپ کو جوان کا غم نہ دکھائے۔ جناب عثمان ابن مظعون رسالت مآب سوال کرتے ہیں، عثمان کیا تمہیں خوشی نہیں ہے؟ رسول اللہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا خوش ہوں گا؟ نہیں عثمان سن لو رسول کیا کہہ رہے ہیں، پوری بات سنو رسول کی کیا فرما رہے ہیں۔ عثمان کیا تمہیں خوشی نہیں ہے اس بات کی کہ جنت کے 7 دروازے ہیں، تمہارا بیٹا جب جنت میں تم داخل ہونا چاہو گے دروازے کا اختیار تم کرو گے، دروازے کو چوز تم کرو گے، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہو گے تمہارا بیٹا وہاں آ کر تمہاری شفاعت کرے گا، تمہارا ہاتھ تھام کے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ وہ بیٹا کہ جو بیٹا تمہاری زندگی میں اپنی جوانی کے عالم میں پروردگار عالم نے تم سے لے لیا، تمہاری خواہش نہیں تھی، تمہاری خواہش سے ہٹ کر پروردگار عالم نے جو چیز تم سے لے لی اس کا اجر یہ ہے۔ ایک روایت بیان کرتی ہے چھٹے امام علیہ السلام کی کہ پروردگار عالم جب کبھی کسی سے کوئی شے لے لیتا ہے اس کی مرضی اور اس کی پسند کے خلاف جا کر، تو اسے 3 ایسی چیزیں، کیا ہے نہیں معلوم، 3 ایسی چیزیں دیتا ہے کہ جن 3 چیزوں میں سے اگر ایک بھی ویسی چیز اپنے ملائکہ کو دے دے تو پروردگار عالم کہتا ہے لرضوا منی، تو وہ سارے کے سارے ملائکہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ وہ شے کہ جو ایک شے دے کر ملائکہ کو پروردگار عالم سارے ملائکہ کو راضی کر لے گا، ویسی 3 چیزیں اپنے اس بندے کو دیتا ہے کہ جس سے وقت سے پہلے، اپنی انسان کی اپنی کیلکولیشن کے حساب سے وقت کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے اگر کوئی نعمت اس سے چھن جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ چھٹے امام علیہ السلام کی پھر روایت حیات القلوب کے اندر لکھا کہ پروردگار عالم کہتا ہے یا داؤد ترید و ارید، ایک تیرے ارادے ہیں اور کچھ میرے ارادے ہیں، وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا يُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، یاد رکھنا سوائے اس کے کہ جو میں چاہ رہا ہوں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی جو میں چاہ رہا ہوں یاد رکھنا داؤد وہی ہو کر رہے گا۔ وَإِن تُسَلِّمْ، اور اگر تو تسلیم کر گیا، تو سرنڈر ہو گیا اس کے سامنے کہ جو میں چاہتا ہوں، ما ارید، فَكَفَيْتُكَ بِمَا تُرِيد، تو میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا اس چیز کے لیے کہ جو تو چاہتا ہے، یعنی پھر جتنے تیرے غم ہیں دور کر دوں گا، جتنے تیرے خوف ہیں دور کر دوں گا، جو تو چاہ رہا ہے ویسا کرتا چلا جاؤں گا، صرف اس وقت جب تو وہ چاہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ بِمَا أُرِيد فَأَتَبْتُكَ، اور اگر تو نے وہ اس کے سامنے سر نہ جھکایا جو میری چاہت ہے، جو میں چاہتا ہوں، تو یاد رکھنا جو تو چاہتا ہے اس میں تجھے گھما کر اتنا تھکا دوں گا کہ ساری زندگی اس کے حصول کے لیے کوشش کر کر کے تھک جائے گا، لیکن اپنے اس مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ثم لا يكون الا ما اريد، تب بھی آخر میں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، جو میرا ارادہ ہے۔ یہ وہ مشہور و معروف حدیث قدسی ہے کہ جو اردو میں ترجمہ ہو کر کراچی کی گلیوں گلیوں کے اندر دیواروں پر سٹک ہوئی بھی نظر آتی ہے، لیکن ہم نے اسے کتنا قریب سے دیکھا؟ ہم نے قریب سے بھی دیکھا، لیکن ایک وجہ ہے بس اور بس کہ انسان اتاولا ہے، انسان جلد باز ہے۔ چونکہ انسان جلد باز ہے لہذا اسے حاصل کرنے کی جلد بازی میں کوشش کرتا ہے جو اس کی چاہت ہے، اور بھول جاتا ہے اس کو کہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ چھوڑ دے اپنی چاہت کو، اپنے ارادوں کو چھوڑ دے اور میرے ارادوں کو پورا کرنے میں مشغول ہو جا۔ تو یاد کرنا تو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں مشغول ہو جائے گا، میں تیرے ارادوں کو پورا کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کا سمپل ایک فارمولا ہے، اور وہ فارمولا یہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں میں اپنی مرضیوں کو فنا کر لو،
پھر تم جو چاہو گے رب ذوالجلال بھی وہی چاہے گا. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کر دکھلایا. ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزیں پاتے ہیں, بہت ساری چیزیں کھوتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے مقررہ وقت پر ہی انسان تک پہنچتی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ملنے کے بعد ایک مقررہ وقت ہوتا ہے کہ جس مقررہ وقت تک وہ ہمارے اور آپ کے پاس رہتی ہیں, اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم کی بارگاہ سے آئی ہوئی چیز پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے. سرکار امیر کائنات حلال مشکلات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں دن دو طرح کے ہیں, یوم لکا و یوم علیک. ایک دن وہ ہے جو تیرے لیے ہے, جو تیرے فیور میں, و یوم علیک, اور ایک دن ہے جو تجھ پر ہے, یعنی تجھ پر بھاری دن ہے. یوم لک و یوم علیک, ایک دن وہ ہے جو تیرے لیے ہے, آج تو جیسا چاہے گا ویسا ہوتا چلا جائے گا. لیکن یوم علیک, ایک ایسا دن بھی ہے کہ جو تیرے لیے نہیں ہے, تجھ پر ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جو تیرے لیے دن ہے نا, اس دن, ان دنوں میں اس دن کی تیاری کرنا کہ جو دن تجھ پر ہے. یعنی تیری زندگی کے بہت سارے آسان دن ہیں اور کچھ کٹھن دن ہیں, تو جو پروردگار عالم نے آسانی کے دن دیے ہیں, ان آسانی کے دنوں میں ان دنوں کی تیاری کرنا کہ جن دنوں میں پروردگار عالم نے تمہارے لیے مشکل رکھی ہے. واقعات مثالیں بہت ساری ہیں, لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ موت انسان کی فنا کا نام نہیں ہے. انسان کو جب زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کہ پھر اسے فنا نہیں ہے. گویا موت انسان کی لائف کے ٹرانسفارمیشن کا نام ہے, ابدی زندگی کے آغاز کا نام ہے.